بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار یعنی استغفر اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا کس بات کا ثبوت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے گانے گاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نعتیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گالیاں نکالتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں فضول بولتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں غیبت کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زبان پر استغفار یعنی استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ استغفر اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا کس بات کا ثبوت ہے؟ دیکھیے، انسان کی زبان وہ شیشہ ہے جو دل کے اندر کا حال ظاہر کرتا ہے۔ کوئی خوشی میں گنگناتا ہے، کوئی غم میں آہیں بھرتا ہے۔ زبان کے لفظ کبھی کھیل نہیں ہوتے، یہ دل کے پردے سے جھلکنے والی وہ شعاعیں ہیں جو انسان کی اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی زبان پر بار بار خود بخود بساختہ استغفر اللہ نکل رہا ہو تو آخر یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ کیا یہ محض عادت ہے، یا کیا یہ زبان کی مشق ہے، یا پھر یہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کی رحمت کے اترنے کی علامت ہے؟ محترمہ ناظرین، سوچیں، دنیا میں کوئی بھی لفظ بغیر وجہ کے زبان پر نہیں آتا۔ گانے کیوں گائے جاتے ہیں؟ کیونکہ دل ان دھنوں سے جڑا ہوتا ہے۔ گالیاں کیوں نکلتی ہیں؟ کیونکہ نفس غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ شکایتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ دل ناشکری سے بھرا رہتا ہے۔ اور استغفار کیوں نکلتا ہے؟ یہی وہ معمہ ہے جو ہر انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جب زبان سے استغفر اللہ بار بار عادی ہو تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام سا معمول نہیں ہوتا، یہ دراصل اس دل کی گواہی ہے جو اپنے اصل کو پہچان چکا ہے، جو اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کو تسلیم کر چکا ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا یہ عجیب نہیں کہ کچھ لوگ محفل میں ہنستے بولتے رہتے ہیں لیکن ان کی زبان سے بے اختیار استغفر اللہ نکل جاتا ہے، گویا ان کا دل چیخ رہا ہوگا کہ اے رب، میں پناہ میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ لمحے عام نہیں ہوتے، یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب انسان کا لاشعور پر اللہ کی توفیق غالب آ جاتی ہے۔ یہ زبان پر استغفار کا جاری ہونا اصل میں اللہ کے خصوصی انتخاب کی دلیل ہے۔ جیسے دل پر کوئی غیبی دستک ہو رہی ہو، جیسے روح کے اندر سے کوئی آواز بھر رہی ہو جو بار بار زبان کو اس مبارک جملے کی طرف کھینچ رہی ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا زبان پر استغفار کا جاری رہنا رب کی قربت کا اشارہ ہے؟ کیا یہ دل کے بیدار ہونے کی علامت ہے، یا یہ مغفرت کے دروازے کھولنے کی پہلی کڑی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ استغفار زبان پر اس وقت جاری ہوتا ہے جب دل اپنے اصل مالک کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دل اور زبان کا وہ معاہدہ ہے جس میں انسان مان لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ بہت سے لوگ استغفار کو محض تسبیح سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ لفظ خود بخود زبان پر آنے لگے تو یہ دل کی گہرائیوں میں چھپی تبدیلی کا ثبوت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے دل میں نور اترنے لگا ہے، اس کی روح خطاؤں کی گرد سے نکلنے لگی ہے، اور اس کے وجود پر رب کی رحمت کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان پر بھی استغفر اللہ جاری رہتا ہے تو یہ آخر کس بات کی اعلان ہے؟ کیا یہ اللہ کی قربت ہے؟ کیا یہ رب کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے، یا یہ بخشش کی بشارت ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں اور بھی جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ محترمہ ناظرین، اگر غور کریں تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کے بوجھ میں ڈوبا رہتا ہے مگر اسے اپنی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ گناہ کبھی انسان کو زبان سے نکلنے والے لفظوں میں لپٹے ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں کے دیکھنے میں، کبھی کانوں کے سننے میں، کبھی دل کی نیتوں میں، اور کبھی ہاتھوں پاؤں کی حرکتوں میں۔
انسان کی ظاہری وجود پر بھی گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے اور باطنی وجود پر بھی۔ یہ گناہ کی کسی زنجیر کی طرح اس کے دل کو باندھ لیتے ہیں اور بظاہر آزاد انسان دراصل ایک قیدی بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب مخلوق یعنی انسان کو اس قید سے نکالنے کا کیا راستہ دکھایا؟ تو جواب ایک ہی ہے، استغفار۔ اگر غور کیا جائے تو ہر زبان استغفار نہیں پڑھتی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر ہونٹ پر سج نہیں سکتے۔ استغفار محض زبان کا ذکر نہیں بلکہ یہ اللہ کی خاص نظر کرم کی علامت ہے۔ دراصل استغفر اللہ زبان پر جاری ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس دل کو بیدار کر دیا ہے، اس روح کو جگا دیا ہے، اس کان کو وہ صدائیں سنا دی ہیں جو عام کانوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ استغفار دراصل اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے کہ میرا بندہ واپس آ جاؤ، دروازہ ابھی کھلا ہے۔ استغفار کی توفیق سب کو نہیں ملتی۔ بعض لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ زبان ہر لفظ لاتی ہے مگر استغفر اللہ ان کے ہونٹوں پر نہیں آتا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر یہ کلمہ بار بار آتے ہیں، خود بخود نکلتے ہیں، جیسے ان کی روح اس کے ذکر کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ یہ دراصل اللہ کی ہدایت کی خاص نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے ترجمہ، توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ استغفار کی توفیق پاتے ہیں جن کے دل کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ استغفار کی توفیق ان کو ملتی ہے جنہیں اللہ اپنی محبت میں جگہ دینا چاہتا ہے۔ یہ بلکہ ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں لاکھوں لوگ ہوں لیکن بادشاہ صرف چند لوگوں کو خاص اشارہ کر کے اپنے قریب بلائے۔ استغفر اللہ کی توفیق بھی ایک ایسا ہی شاہی اشارہ ہے کہ آؤ میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت صرف ان دلوں کو ملتی ہے جن پر اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے۔ اس لیے جب زبان پر استغفار جاری ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بندے پر توجہ ہے، ورنہ لاکھوں انسان ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن ان کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے اگر کسی کو استغفار کی عادت دے دی تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے مغفرت کی راہ پر ڈال دیا۔ یعنی استغفار خود ایک نعمت ہے، جو نعمت سے محروم ہو گیا وہ اصل محروم ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں، جب تمہارے دل میں استغفار کی تڑپ اٹھے تو جان لو یہ اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے دل پر دستک ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہ گاروں کے لیے ہے۔ نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ استغفار کی توفیق نیک لوگوں کو بھی ملتی ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاکیزہ ہستی ہیں، وہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ استغفار صرف خطا کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی قربت کے دروازے کھولنے کے لیے ہے۔ استغفار کی توفیق ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جن پر اللہ کا خاص رحم ہو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے، ان کے رزق میں کشادگی آ جائے، ان کے گھروں میں سکون اترے اور ان کی نسلیں فرما بردار ہوں۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ خود بندے کو استغفار کی توفیق دیتا ہے۔ آخر میں استغفار کا جاری رہنا ایک خاموشی پیغام ہے کہ اللہ بندے کو بلانا نہیں چاہتا، اس سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار کے الفاظ زبان پر تب ہی جاری ہوتے ہیں جب دل کی تار اللہ کی رحمت سے جڑ جائے۔ محترمہ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے نصیب کی لکیریں کہاں سے بنتی ہیں، کہاں سے مڑتی ہیں اور کب ٹوٹ کر بدل جاتی ہیں؟ اکثر لوگ تقدیر کو پتھر پر لکھ کر تحریر سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دروازے ایسے رکھے ہیں جو تقدیر کے بھاری فکلوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ انہیں دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ استغفار ہے۔ یہ محض زبان پر گھومنے والے چند الفاظ نہیں بلکہ ایسی کنجی ہے جو مقفل تقدیروں کو کھول دیتی ہے، ایسی بارش ہے جو سوکھے نصیبوں کو ہر بھرا کر دیتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو گناہوں کی دیواروں کو گرا دیتا ہے
اور انسان کو ایسی نئی زندگی عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہو۔ استغفار کو پاورفل کہنا دراصل اس کے روحانی اثر کو بیان کرنے کے لیے بھی کم ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی رحمت کو پکارنے کا وہ سادہ سا طریقہ ہے جسے سمجھنے والا جانتا ہے کہ اس کے اندر تقدیر کو پلٹنے کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ جب کوئی دل ٹوٹ کر استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ الفاظ آسمان کو پھاڑ کر اوپر سے اٹھتے ہیں، رحمت کے دروازے کھٹکاتے ہیں اور رب کریم کے ہاں التجا کرتے ہیں کہ اے مالک، تیرا بندے نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا ہے، اب اس کی راتیں روشن کر دے، اس کی تقدیر کا راستہ بدل دے۔ اور اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور جب اپنے بندے کی سچی پکار سنتا ہے تو نہ صرف گناہ دھو دیتا ہے بلکہ تقدیر کے ان گوشوں کو بھی روشن کر دیتا ہے جہاں مایوسی اور اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔